اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حاضری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. شاید ہمارے دل میں یہ خیال ہے جب بھی خدمت امام میں ہم حاضر ہوئے ہم نے مولا کو سلام کیا ہے، لیکن آج ہمت نہیں ہے میں اپنے مولا کی بارگاہ میں سلام کروں، اس لیے کہ جانتا ہوں سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. اگر میں سلام کروں گا میرے مولا کو کتنی زحمت ہوگی پتہ نہیں. کربلا کے میدان میں اس وقت اکبر شہزاد ٹکڑوں کو میرا مظلوم جمع کر رہا. ہماری مجلسیں ختم ہو گئیں. محرم کی چاند رات سے جو مہمان تمہارے گھروں میں آیا تھا آج رخصت ہو رہا ہے. بہت انتظار تھا، بڑی حسرت تھی. سوچا تھا، وعدہ کیا تھا بی بی محرم آئے گا تیرے لال ماتم کریں گے. یہ کیا ہوا؟ دن گزر گئے، آج 10ویں محرم آ گئی، ہم سے ماتم ادا نہیں ہوا. بی بی ہمیں معاف کر دینا اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو. بی بی ہم تو تجھ سے یہی چاہیں گے کہ زندگی دینا تو اسی غم کے ساتھ، اور اگر زندگی مل گئی تو بی بی اگلے برس پھر صف اعلیٰ پر آئیں گے اور تجھ کو پرسہ دیں گے. اس لیے کہ حسین کی بقا سے اس کائنات کی بقا ہے. دنیا والوں نے کوشش کی ہے کاروان حسینی کو روک سکے، ذکر حسینی کو مٹا سکے. اس ذکر کو مٹانے کے لیے مورخوں کے قلم چلے، بادشاہوں کی دولت خرچ ہوئی، مفتیوں کے فتووں نے کام کیا، لیکن کاروان حسینی نہ رکنا تھا، نہ رک سکا. نہ یزید کا وہ ستم رہا
نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ کیسے رک سکتا ہے حسین ابن علی کا ذکر؟ کہ ذکر کو باقی رکھنے کا وعدہ خداوند لم یزل نے کر لیا تھا۔ اس کا وعدہ تھا، سورہ بقرہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب اگر حسین سے بڑھ کر کسی نے اللہ کا ذکر کیا ہو تو دنیا مجھ کو بتا دے۔ بھئی وطن میں بیٹھ کر ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے، وطن سے دور دشت بیاباں میں ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے، مریدوں کے عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر حقوق کے نعرے لگانا اور بات ہوتی ہے، تیروں کی بارش میں سجدے کرنا اور بات ہوتی ہے، پیٹ بھر خمار میں ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس میں ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے۔ ایک جملہ سنو، مال و اولاد کی فراوانی پر سب شکر الہی کرتے ہیں، اکبر جیسے کڑیل جوان کے سینے سے برچی کا پھل پھینکنا اور پھر ذکر الہی کرنا، میرے حسین یہ تیری شان تھی۔ حسین کا ذکر ہمیشہ رہے گا، یاد رکھنا۔ اگر یہ ذکر یاد ہے تو ہدایت ہے، اگر یہ ذکر یاد ہے تو عبادت ہے، اگر یہ ذکر دلوں میں ہے تو سعادت مندی ہے، اگر یہ ذکر تمہاری زندگی میں ہے تو تمہارے لیے فلاح ہے، تمہارے لیے نجات ہے اس ذکر حسینی کے ساتھ۔ ہاں ایک بات سن لو، یہ 3 چیزیں بڑے کام کی ہیں، اس کو یاد رکھنا۔ اگر سب کچھ بھول جاؤ، اس کائنات کی ہر شے کو بھول جاؤ، ان 3 چیزوں کو یاد رکھ لینا۔ اگر یہ 3 چیزیں یاد رہ گئی تم کو تو خدا کی قسم اللہ کا ہر حکم تم کو یاد رہے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک سجدہ شبیری کو نہ بھولنا، یہ 3 چیزیں، ایک سجدہ شبیری یاد رہے، ایک زینب کی چادر یاد رہے، اور تیسری بات کہتا ہوں صاحبان اولاد ہو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، میری بہنوں کی گودیاں آباد رہے، تمہارے بچے پروان چڑھے، بھائی سجدہ شبیری یاد رہے، زینب کی چادر یاد رہے، اور سکینہ بی بی کی پیاس سجدہ شبیری یاد رہے، چادر زینب یاد رہے، سکینہ کی پیاس یاد رہے۔ اگر سجدہ شبیری یاد رہا تو اللہ اور اس کا ہر حکم یاد رہے گا، اگر چادر زینب یاد رہی تمہاری غیرت زندہ رہے گی، اگر سکینہ بی بی کی پیاس یاد رہی تو اللہ کی دکھی مخلوق کی ہمدردی تمہارے دلوں میں باقی رہے گی۔ انہی چیزوں کا نام عبادت ہے، انہی چیزوں کا نام دین ہے۔ ہاں عزیزو، جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں پانی خلق ہوا، جس کے صدقے میں دریاؤں اور سمندروں کو روانی ملی، آج کس عالم میں ہے؟ آؤ ذرا کربلا کے میدان میں ایک منظر دیکھو، بھئی فرات کے پانی سے سب سیراب ہو رہے تھے، مگر پیغمبر رسول پیغمبر اکرم کی عطرت سے خیموں سے کیا آوازیں آ رہی تھی؟ میں کیسے بیان کروں؟ الاتش 3 دن کی پیاس تھی، 3 دن کی بھوک تھی۔ ہاں میں نے روایت میں پڑھا، بچے اسی سے مانگتے ہیں جس سے ملنے کی امید ہوتی ہے۔ جب چچا نظر آیا تو سکینہ نے کہا امو پیاسی ہوں۔ اس لیے عباس نے خیموں میں آنا جانا بہت کم کر دیا تھا، مگر جب وہ وقت آیا ہے نا، جب حسین کہنے لگے عباس میرے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو، اور عباس نے مشک اٹھائی ہے، میں نے بیان کیا تھا، ادھر مشک اٹھائی اور چلے تو سکینہ نے چچا کو جاتا دیکھ کر کہا چچا جا رہے ہو؟ چچا میں جانے نہ دوں گی، چچا جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ کہ سکینہ بی بی ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں، تیرے لیے پانی لینے جا رہے ہیں۔ تلوار لے کر نہیں گیا سرکار سکینہ، صرف بھائی کا علم بھتیجی کی مشق لے کر گیا، اور جب دریا میں پہنچ کے شیر خدا کے شیر نے مشق کو بھر لیا اور لے کے چلا ہے پانی، تو ادھر سکینہ بچے جب کہتے تھے نا الاتش، تو سکینہ کہتی تھی کیوں گھبراتے ہو، تھوڑی دیر میں میرا چچا پانی لے کر آ جائے گا۔ بچوں کو تسلی دے رہی تھی کہ ایسے میں ایک مرتبہ علم نظر نہیں آیا
کیا گزری بچی کے دل پہ جب حسین یہ کہتے ہوئے چلے مقتل کی طرف، لیکن کا سرندری وقلتی لتی عباس، تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی۔ جب دیکھا کہ بابا علم لے کے آئے، علم آیا، علمدار نہیں آیا۔ سن لو چند جملے ہیں، پرسہ دینا ہے۔ ہمارے رونے کی آوازوں میں کسی دکھیاری کی آواز بھی ہے، اس بی بی کی آواز بھی جو شام سے آتی ہے مجلس میں۔ بھائی تم تو مجلس سن کے چلے جاتے ہو، وہ نہیں جاتی۔ وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے، ماں اس جگہ پہ فلاں مومن اس طرح بیٹھ کر رہا تھا، فلاں اس جگہ رو رہا تھا، اس طرح رو رہا تھا۔ اماں یہ رو رہے تھے، ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا، ان کو تو رونے سے روکا نہیں کہ بیٹی روتے کیوں، کیا رونا جرم ہے؟ کہا ماں اگر رونا جرم نہیں مجھ کو شام میں رو۔ عاشور کا دن تھا، بس گھر اجڑتا گیا، گھر اجڑتا گیا، گنج شہیداں آباد ہوتی گئی، کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاد دن بھر رہے۔ ہاں عزادارو، اصحاب حسینی اس دنیا کے معزز ترین اصحاب، جن کے لیے میرے امام نے فرمایا جیسے دوست مجھ کو ملے، جیسے ساتھی مجھ کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، جن کے لیے امام وقت فرمائے کہ میں ان کی قبروں پہ جا جا کے کہوں گا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ وہ اصحاب با وفا جنہوں نے طے کر لیا تھا۔ حبیب ابن مظاہر نے ہر ایک سے عہد لے لیا تھا کہ جب تک ہم میں سے کوئی زندہ ہے، خاندان نبوت کے کسی بچے کو خراش نہ آنے پائے، کوئی زخمی نہ ہونے پائے۔ یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، ایک بوڑھا صحابی آگے بڑھا، بس چند باتیں سن لو اور نماز کو سمجھتے جاؤ، آج عاشور کا دن ہے۔ ایک بوڑھا صحابی آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے فرزند رسول، زندگی کے آخری لمحات ہیں، مولا خواہش یہ ہے کہ آخری نماز تیری اقتداء میں ادا کر دے۔ مولا فرمانے لگے اللہ تجھے عبادت گزاروں میں شمار کرے، تو نے ایسے وقت میں نماز کو یاد کیا۔ یہ سعید تھے، بوڑھا صحابی ہے، نماز کی تیاری ہونے لگی، بس چشم کائنات نے عجیب منظر دیکھا، فرات کے کنارے نمازیوں نے خاک سے تیمم کیا، پانی نہیں تھا، صفیں تیار ہو گئی، اصحاب حسینی نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے مولا کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ادھر جب نماز شروع ہوئی اور مولا نے فرمایا اللہ اکبر، تیر آنے لگے، تیر آنے لگے۔ جب تیروں کی بارش ہوئی تو وہ بوڑھا سعید جس کی خواہش تھی کہ مولا کی ابتدا میں نماز پڑھے، ایک مرتبہ سب چھوڑ کے مولا کے سامنے آ گیا، مولا آپ نماز پڑھائیے، میں اپنے سینے پر تیروں کو لوں گا۔ جس کو خواہش تھی نماز کی وہ مولا کے سامنے کھڑا ہے، مولا آپ نماز پڑھائیے، میں تیروں کو اپنے سینے پر روکوں گا۔ مولا نماز پڑھنے لگے، اصحاب مولا کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، جو تیر آ رہا ہے اس کو اپنی بڈھی پسلیوں پر کبھی دائیں طرف سے روکتا ہے، کبھی بائیں طرف سے روکتا ہے، یہاں تک کہ جب مولا نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بوڑھا صحابی زخمی ہو کر ایک مرتبہ ایمان کیا، ہوش میں آ گیا۔ مولا نے سر کو زانوں پہ رکھ لیا اور تیر نکالنا چاہے۔ جب تیر نکالنے کا ارادہ کیا تو ایک مرتبہ سعید نے ہاتھ جوڑے، فرزند رسول میرے تیر نہ نکالو، فرزند رسول میرے بدن کے تیر نہ نکالو۔ کہ سعید کیوں؟ کہ چاہتا ہوں اسی حال میں آپ کے نانا کے پاس پہنچ جاؤں۔ اب سوال سننا، یہ وفا کی بات ہے، یہ مودت کی بات ہے، یہ اطاعت کی بات ہے، یہ عبادت کی بات ہے۔ کہتا ہے مولا حل وفیتو یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے
مولا کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ مولا فرمانے لگے سعید انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں میرے آگے آگے چلے گا سعید۔ کہتا ہے مولا ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرے سرہانے آ کر بیٹھ گیا ہے اور میرا سر دبا رہا ہے۔ صحیح جب کہتے ہیں نا مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سرہانے آ کے بیٹھ گیا ہے، میرا سر دبا رہا ہے، تو فرمانے لگا مظلوم کربلا سعید سلام کرو، میرے نانا رسول خدا آئے۔ اب سعید کہتے مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرے داہنے بازو پر آ کر میرے داہنے بازو کو دبا رہا ہے، میری دائیں طرف بیٹھ گیا ہے۔ کہا سعید سلام کرو میرے بابا علی مرتضیٰ آئے ہیں۔ کہا مولا اب معلوم ہوتا ہے کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے۔ کہا سعید سلام کرو میرے بھیا حسن مجتبیٰ آ گئے۔ اور جملہ سننا، اب سعید کہتا ہے مولا ایسا معلوم ہو رہا ہے کوئی میرے پیروں کی طرف آگے بڑھ گیا۔ کہا سعید پیروں کو سمیٹ لو میری سعید پیروں کو سمیٹ لے میری ماں ماننے یہ اصحاب حسینی تھے۔ شاید اسی لیے رومی نے کہا تھا نماز ظاہری ذکر و سجودت، نماز ظاہری ذکر و سجودت، نماز اعتقاد ترک وجودت۔ یہ اصحاب جب تک زندہ رہے خاندان نبوت میں سے کسی کو زخم نہیں آیا۔ جب ایک ایک کر کے تمام اصحاب باوفا رخصت ہو گئے تو اب قربانی کا وقت، وہ قربانی سنو گے جس کا پہلا جملہ آغاز پر مولا فرماتے تقدم ولدی یا بنیا علی اکبر، اب علی اکبر مرنے کے لیے تم جاؤ گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی اولادیں مر جائے اور حسین کا بیٹا زندہ رہے؟ علی اکبر پہلے تم جاؤ گے۔ علی اکبر میدان کی طرف گئے ہیں اور جو عالم تھا وہ یہ میر انیس کہتے پیارے تھے یہ حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے، تھرا رہے تھے پاؤں شہید تشنا کام کے، سر دوش پڑتا زینب عالی مقام کے۔ کیا گزری علی اکبر کی شہادت کے بعد؟ سر دوش پڑتا زینب عالی مقام کے۔ یہ کہتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، اب ایسے نہیں جاتے۔ ہم ایسے سخت جانتے کہ اب تک نہ مر گئے۔ بشرا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا فراق، فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے عراق۔ بچھڑا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا فراق، فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے اے عراق۔ خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق، اے موت جلدا کہ بس اب زندگی ہے کیا؟ برباد اس طرح سے کوئی آباد گھر نہ ہو، کیا زندگی کا لوٹ جب ایسا بسر نہ ہو۔ روتے ہوئے حرم میں گئے قبلہ یا نام، روتے ہوئے نہ میں پڑھ سکوں گا نہ تم سوچ سکو گے، روتے ہوئے حرم میں گئے قبلہ یا نام، ترتیل لہو سے لگتے جگر کے قبا تمام، رخدار دل میں درد بدن سر تشتکام۔ عزادارو وہ درد تھا مقام ہے کہ دل ٹکڑے ہوتے تھے، یہ حال تھا کہ رونے میں دشمن بھی روتے تھے۔ اکبر گزر گئے، پھر جو گزرا، پھر جو ہوا، بس جب عباس کا خالی علم لے کر آئے ہیں تو شہزادی زینب کا ثانیہ زہرا کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا میرا بھائی دیکھ رہا تھا، کچھ بول نہیں سکتا تھا، گویا سکتا ہو گیا تھا۔ بھائی اکبر آنکھوں کی بصارت لے گئے تھے، کمر عباس نے توڑ دی تھی، قلب بھی مسکر تھا، قلب کی طاقت علی اصغر کی آخری مسکراہٹ نے ختم کر دی تھی۔ اب ایسے عالم میں بس ایک جملہ سنا، ایسے عالم میں جب حسین لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے رہے، 10ویں کا دن کیسے گزرا سنو گے نا، تو ایک بچی حسین کی بچی جو سینے پر سویا کرتی تھی، سکینہ بیوی،
तो बाबा के साथ बैठने का, बाबा के साथ बात करने का वक्त नहीं मिला। तो जाकिरीन कहते हैं कि सकीना ने अपनी फूफी से कहा, फूफी अम्मा बाबा कहाँ है? बाबा नहीं आते। फूफी अम्मा जरा मेरे बाबा को बुला लो। तो जब सैयद शुहदा खेमे में आए तो ज़ैनब कहती, भैया तेरी चहेती तेरे सीने पर सोने वाली तुझको तलाश कर रही है, कुछ बातें करना चाहती है। तो एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, सकीना कहाँ हो? कहा बाबा आपको कब से ढूंढ रही थी। बाबा ये नहीं कहती कि मुझको प्यार करो, बाबा एक बार गोदी में बिठा लो। सकीना बाबा की गोद में आई, कहती है बाबा मेरी फूफी अम्मा कुरान की तिलावत कर रही थी तो मैंने ये आयत सुनी, ले रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, जो कुछ मिले मर्दों की तरफ से, जो कुछ मिले बुजुर्गों की तरफ से, तो मर्दों को नसीब में जो होता है मिल जाता है, औरतों के नसीब में जो होता है मिल जाता है। मेरे भैया अकबर के नसीब में सीने पर बच्ची का लहसुन था, अकबर को मिल गया। कासिम के नसीब में घोड़ों की टांगें थी, कासिम को मिल गई। असगर के नसीब में गले पर तीर खाना था, मिल गया। बाबा मेरे नसीब में क्या है? मेरे नसीब में क्या है? क्या किया? एक मतलब सकीना के बालों को बखेर दिया। सकीना तेरा नसीब ये है। सकीना के बाल बिखरे, बीवियों ने बाल बखेर दिए, किसी ने मैदान से आवाज दी, सकीना को बिछाया खेमे की जमीन पर। हुसैन रवाना हो गया। जब आया तो जना के पास, तुमको मालूम है जब हुसैन घोड़े पर सवार होते थे तो अकबर घोड़े की लगाम थामते थे, अब्बास रकाबों को थामते थे। आज कोई ना था। फरमाने लगे, है कोई सवारी का लाने वाला? ये आवाज चाहने वाली बहन ने सुनी। एक मर्तबा खेमे के दरवाजे पे आई, भाई घबराता क्यों है? अगर अब्बास नहीं है तो क्या हुआ? अकबर नहीं है तो क्या हुआ? कासिम नहीं है तो क्या हुआ? घोड़े पे सवार हुआ राकिब दोष रसूल। कोई ये न कहे कि हुसैन के दिल में जज्बात मोहब्बत नहीं थे। बस सुन लेना, सुबह आशूर के वक्त हुसैन की दाढ़ी स्याह थी। जब असर आशूर को चले हैं, हुसैन इब्न अली की रीश मुबारक सफेद हो चुकी थी। घोड़ा बढ़ा आगे, घोड़ा थोड़ा सा चला, जुलजना रुक गया। फरमाने लगे, अस्बे वफादार अब तू भी साथ छोड़ रहा है। जुलजना हुसैन को मक्तल तक पहुंचा दे, तुझको वापसी की जहमत नहीं दूंगा। घोड़े ने गर्दन को झुका दिया। मेरा मौला जीन से जमीन पर आया, देखा कि जो सीने पर सोती थी घोड़े के सुमों से लिपट कर करे, जुलजना मेरे बाबा को कहाँ लेके जा रहा है? क्या सकीना बीबी हमको जाने दो। कहा बाबा आप चले गए, मैं किसके सीने पर सोऊंगी? बस ये सुना तो एक मर्तबा खाके करबला पर लेट गए। कहा सकीना आ जा, मेरे सीने पर लेट जा। सकीना ने बाबा के सीने पे सर रखा, पता नहीं क्या बात हुई, एक अजक बच्ची उठ गई। कहा सकीना लेटती क्यों नहीं? बाबा चले जाओ, बाबा जाओ, मख्तर की तरफ मैं नहीं रोकती, मेरी दादी की आवाज आ रही है। सकीना बाबा को न रोको। हुसैन रवाना हुए। मैं कैसे बयान करूं क्या गुजरी बच्ची के दिल पे? शाम को बढ़ूंगा। हुसैन रवाना हुए, मैदान में आए, आवाज बुलंद हुई, हाल में नासरीन सुरोना है कोई मजलूम की मदद करने वाला? दो बातें हुई, फरात के साहिल पर कोई लाशा तड़पा और तारीख लिखती है कि शुहदा की कटी हुई गर्दनों से आवाज आई, फर्जंद रसूल अगर जिंदगी मिल जाए तो अब जिंदगी को तेरे कदमों पे निशावर कर देंगे। और किसी ने आगे बढ़ के कहा, हुसैन तू भी थक चुका, हुसैन हम भी थक चुके, न खुद को जहमत दो न हमको जहमत में डालो, बस खुद को हमारे हवाले कर दो। बस इतना कहना था कि बीबी की आवाज आई, हुसैन कत्ल तो होना ही है, लेकिन हुसैन एक मर्तबा माँ के दूध का भी ताकत दिखा दे, बस ये सुनना था। एक मर्तबा तलवार का नयाब से निकाला, हमले शुरू किए, मैसरे को मैमने पे मारा, मैमने को कल में लश्कर पे मारा, फौजे कूफे की दीवार पे टकराई, आवाज आई
امان یا ابن رسول اللہ، فوجیں پکارنے لگی. حسین جنگ کرتے جاتے تھے، ایک مرتبہ فرات کی طرف پہنچ گئے. آواز دی عباس، بھائی کی جنگ دیکھی. جنگ کرتے ہوئے حسین آوازیں دے رہے تھے، اس کی جنگ دیکھو جس کا کرین جواب مار ڈالا گیا. شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے. آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس جب یہ آواز آئی تلوار پہ پیام رکھ قریب پہ حملے شروع ہوئے. ایک پتھر پیشانی پہ لگا، میرا سینے پہ لگا، بشیاں دل کے پار. محمد کا نواسا 1 2 4 نہیں، بے شمار زخم کھا کے پشت فرس پہ ڈگمگانے لگا، پشت فرس پہ ڈگمگانے لگا. کہ ذوالجلال آخری وقت آ گیا، مجھ کو اتار دے. ذوالجلال نے اپنی اگلی ٹانگوں کو دیکھا. حسین کہنے لگے ذوالجلال یہاں نہیں، سامنے خیمے ہیں. اگر سکینہ آ گئی تو سکینہ کے دل پہ کیا گزرے گی. ذوالجلال آگے بڑھا، ایک نشیب کی طرف آیا. ہاں ذوالجلال یہ وہ منزل ہے. کانوں کو گھوڑے نے ٹیکا، میرا مولا زمین پہ آیا. ادھر جب حسین نظر نہیں آئے، زینب سجاد کے خیمے میں آئی. تمہارے بابا نظر نہیں آتے، کب پردہ اٹھا